بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو شخص تم میں سے برائی کو دیکھیں تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ کے ساتھ روکنے کی کوشش کریں۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر وہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، جو برائی کرنے والا ہے وہ زیادہ طاقتور ہے، تو فَبِلِسَانِهِ، اپنی زبان کے ذریعے جو ہے برائی کو روکنے کی کوشش کریں۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر وہ زبان سے بھی روکنے کی استطاعت طاقت نہیں رکھتا اور برائی کرنے والا زیادہ طاقتور ہے، تو فَبِقَلْبِهِ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر اپنے دل کے اندر اس کو برا جان لے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا کمزور ترین جو ہے وہ حصہ ہے۔ قرآن کریم والفرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، کہ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، تم نیکی کا حکم دیتے ہوں، وَتَنْہَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور تم برائی سے منع کرتے ہوں۔ گناہوں سے روکنا یہ ایک شریعت کا تقاضا ہے کہ انسان کے سامنے اگر کوئی گناہ ہو رہا ہو تو جہاں تک ممکن ہو ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے ہاتھ سے روکے، زبان سے روکنے کی طاقت ہے تو زبان سے روکے، لیکن اگر گناہ ہو رہا ہو انسان خاموش ہو تو اس کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الساکت عن الحق شیطان الاخرس، کہ جو حق بات کہنے سے باز رہ جاتا ہے اور خاموشی اختیار کرتا ہے، جب حق بات کہنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ خاموشی اختیار کرتا ہے تو وہ گونگا شیطان ہے۔ تو جو بندہ برائی دیکھ کر خاموش رہتا ہے شریعت کے اندر اس کو گونگا شیطان کہا گیا۔ اور ایک اور روایت کے اندر موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مشا مع ظالم لیقویہ وہو یعلم انہ ظالم، کہ جو شخص کسی ظالم کے ساتھ جو ہے وہ چلا اور وہ جانتا ہے کہ جس کے ساتھ میں چل رہا ہوں یہ ظالم ہے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فقد خرج من الاسلام، وہ بندہ اسلام سے نکل گیا، اس کا اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں، وہ بندہ کامل مسلمان نہیں، کہ جو ظالم کو ظالم سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ چلتا ہے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ بندہ کامل مسلمان نہیں۔ اس لیے کہ کل قیامت والے دن قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہ ظالموں کو قیامت والے دن پتہ چل جائے گا کہ وہ کس طرف پلٹتے ہیں۔ اور دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے یہ گمان نہ کر کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے ان لوگوں سے جو ظالم جو ہے وہ ظلم کرتے ہیں، ظالموں کے ظلم سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ تو برائی کو دیکھ کر اس برائی کو روکنا یہ شریعت کا تقاضا ہے۔ اگر ہر شخص جو اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے جہاں تک ممکن ہو برائی کو روکنے کی کوشش کریں تو وہ وقت دور نہیں کہ جب ہمارے ارد گرد جو ہے وہ اسلامی نظام قائم ہوں اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سویرے طلوع ہوں اور ہر طرف جو ہے معاشرے کے اندر ایک خاص امن اور سکون جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔ یہ حدیث پاک تھی اربعین نووی کی 34ویں حدیث پاک جو ہم نے پڑھی۔ 40 احادیث کا کورس جو ہے وہ ہم کر رہے، 6 احادیث باقی ہیں، تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم اصول حدیث کے اوپر جو ہے وہ مکمل طور پر تفسیر مصطلح الحدیث جو ہے وہ پڑھیں گے، یہ بات بھی یاد رکھ لیں۔ تو دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔